یاد رکھو، فقیری میں فقیری کرنا کوئی کمال نہیں، کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ فقیری میں فقیری کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ تو بادشاہی میں فقیری کرے، تیرے پاس لاکھوں پڑے ہوں پر تیرا مزاج فقیرانہ ہو، کروڑوں اربوں تو خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن تو کہے نہیں میں مزاج فقیر۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت ابوبکر نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت سیدنا عمر فاروق نے بادشاہی میں فقیری کی، کروڑوں خرچ کرنے والے عثمان غنی، لیکن سیدنا عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ جب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھتے ہیں تو کرتے پہ بھی پیوند ہیں اور ان کی تہمت پر بھی پیوند ہیں اور ان کی پگڑی بھی پرانی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہی ہے جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھایا ہے، وہ خرچ کرنا ہے دوسروں پر، وہ سارے کا سارا اپنے اوپر اعلیٰ آسائشیں حاصل کرنا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جانا۔ حضرت مولا علی شیر خدا امیر المومنین ہیں، لیکن کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری زرہ خرید لو، تامت زیادہ پرانی ہو گئی، اب تو پیوند کی جگہ بھی نہیں رہی، اگر پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی کون ہے؟ یہ حسنین کون ہے؟ یہ دنیا کے باغ کے مالک نہیں، یہ تو جنت کے مالک لوگ ہیں، لیکن بادشاہی میں فقیری ہے۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یار اور بھی تو بڑی جگہ ہے نا جہاں سے خیر مل سکتی ہے، یہ کام بھی دانائی کا، یہ کام بھی دانائی کا، یہ کرنے میں بھی خیر ہے، یہ کرنے میں بھی بھلا ہے، یہ کرنے میں بھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لے، منکر اپنا لب لو کوئی اور، منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں، آپ ہی ہم پر تو رحمت کیجئے۔ یا رسول اللہ ہم پر بس آپ رحمت کریں، یہ منکر ہے یہ ڈھونڈیں اگر انہوں نے کوئی اور ڈھونڈنا ہے، ہمیں تو یا رسول اللہ صرف آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی۔ داغ دلوی بڑے استاد آدمی تھے، اقبال کے بھی استاد تھے، مجھے ان کے جملے سے اختلاف ہے لیکن بڑا آدمی تھا نا، جملے سے اختلاف ہے لیکن بڑا آدمی تھا۔ ڈاکٹر اقبال کے استاد ہیں داغ دلوی، کہتے تھے یہ مولانا احمد رضا مولوی ہو کے اتنا اعلیٰ شعر کہتا ہے۔ انہاں مولویوں نو گل کیتی تاں مینوں اعتراض ہے، مولوی ہو کے کیونکہ تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے ہیں نا جی، ہلکا پھلکا مسئلہ رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رٹا، کہیں نہ کہیں فتویٰ انہیں یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں مولوی ہو کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا۔ اب یہ دیکھیے یہ شعر ہے، کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت، کہتے ہیں اگر تم نے دیکھنا ہونا کہ حضور کی رفعت شان کیا ہے تو معراج کی رات دیکھ لو، نبی پاک کی مسند اللہ کے عرش پہ لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں فلانا مسند نشین ہے، کہاں کا؟ فلاں جگہ کا۔ حضور بھی مسند نشین ہے، کہاں کے؟ عرش حق ہے مسند رفعت، یہ حضور کی رفعت کی مسند ہے عرش حق۔ مہربانی کرنا یار ادھر ادھر نہ دیکھنا، بات بڑی مزے کی ہے۔ تو کہا اتنی ہے حضور کی رفعت شان؟ کہنے لگے نہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ کہنے لگے اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا نا، حضور معراج پہ گئے، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا تو پتہ چل گیا نا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، باقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، باقی تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا سرکار کی شان کیا ہے۔ بس ہلکا سا محبوب نے سجدے میں جانا ہے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ دنیا میں تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، باقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔
اللہ محبوب پہ وار کے دیتا ہے جسے بھی دیتا ہے. تو لا و رب العرش جس کو جو ملا، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے نا اس بیماری کے دور میں، اس وبا کے دور میں ایک چیز بڑی شدت سے محسوس کی ہے، اور میں پہلے دن سے جب جی آزمائش آئی ہے نا، پہلے دن سے ایک بات بیان کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. پتہ کیا، لوگوں کا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے. ڈر جانا، گھبرا جانا، کچی باتیں کرنا، سائنس پہ توجہ دینا ٹھیک ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، اپنوں کی، بیگانوں کی، کسی کی خبر ملتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، پر یار تو کوئی لوارث تو نہیں نا، تو اللہ رسول کا ماننے والا ہے. تیرے ایمان کے اندر جو پاک ہے وہ پاک ہونا چاہیے. اور کافر اور مسلم کی سوچ میں بہت بڑا فرق ہونا چاہیے، اور تگڑا ہونا چاہیے مسلمان کا ایمان، اور مضبوط ہونی چاہیے مسلمان کی سوچ، اور یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. احد کے دن مسلمان بہت سارے شہید ہو گئے میدان احد میں، اور کافر بھی قتل ہوئے. تو ابو سفیان للکارنے لگے، کہنے لگے دیکھا تمہارے کتنے لوگ آج چلے گئے، کتنے لوگ آج تمہارے مر گئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر اعلان کرو، اسے بتاؤ. آئے ہائے کیا جملے ہیں. حضور فرمانے لگے اسے بتاؤ، تم تو کسی کو مولا نہیں نہ مانتے، پر ہمارا تو مولا ہے، ہمارا تو رب ہے. اسے کہو تمہارے جو مر گئے وہ جہنم میں گئے، اور ہمارے جو دنیا سے چلے گئے رب کریم نے انہیں جنت عطا فرما دی. وہ سیدھے اس کے قرب میں پہنچ گئے، اس کی رحمت میں چلے گئے. عقیدہ توحید کی مضبوطی، توانائی. جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے، کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی شے نہیں تھی. 6 زرہیں. آپ نے غور کرنی ہے میری بات. کبھی کبھی نا کچھ روحانی چیزوں پر بھی غور کریں، کچھ اللہ اللہ پر بھی غور کریں، کچھ توکل اللہ کی بھی مضبوطی دیکھیں. وہ جو لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں وہ بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنے لگتے ہیں. آپ یقین کریں میں مکمل احتیاط کا حکم دیتا ہوں، میں مکمل احتیاط کرا رہا ہوں. دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو اطباء ڈاکٹر بتاتے ہیں، پر یار ہمارا بھروسہ احتیاط پر نہیں، ہمارا بھروسہ ہمارے اللہ پہ، ہمارا بھروسہ ہمارا اللہ ہمارے لیے خیر کرے گا، ہمارا اللہ رحمت کرے گا، ہمارے اللہ نے فضل کر دینا ہے. اس کو پتہ ہے میرے بندے کمزور ہیں، اسے پتہ ہے یہ غریب ہیں، اسے پتہ ہے مجبور ہیں، تنگ دست ہیں. اس کو پتہ ہے کہ بڑوں کے لیے معاملے اور ہیں، غریبوں کی بڑی مجبوریاں ہیں. اور وہ بڑا کریم ہے. وہ نا ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا تو رستے میں حضرت بہلول دانا مل گئے. تو حضرت بہلول دانا سے کہنے لگا بابا جی کوئی بات ہو تو بتائیے گا، مجھے پتا چلا آپ پہ قرضہ ہے، حکم کیجئے میں ادا کر دوں. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ. فرمایا میرا؟ کہنے لگے اللہ. تو آپ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب. اپنا بھروسہ مضبوط کرے. بدر کے اندر کیا تھا؟ 1000 کی فوج کافروں کی، اس سے لڑنا 1000 کی فوج. لیکن مسلمانوں کے پاس 6 زرہیں تھی. 6 تلواریں کتنی تھی؟ 8. 6 زرہیں اور 8 تلواریں اور 6 زرہیں. اللہ اکبر. لیکن نبی پاک نے فرمایا تھا مومنوں نکلو، رب تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری. تو پھر اللہ نے مدد کی نا. پھر 6 زرہیں اور 8 تلواریں لے کے جب واپس نکلے تو پھر اللہ نے انہیں قوتیں عطا کی. تو اپنی زندگی کے اندر اپنے بھروسے کی مضبوطی، عقیدہ توحید کی مضبوطی، اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑے. عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ مسلمان عقیدہ توحید کو ماننے والے ہیں۔ عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی انسان پہ رحمت فرماتا ہے، اور کبھی آزمائش آئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ جتنی کائنات ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ رب کے ہونے کا پتہ دیتی ہے، یہ خبر دیتی ہے کہ رب ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جن کو دہریے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ وہ وجود کے منکر ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ دریا کے کنارے کھڑے تھے تو ایک دہریے سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگا ساری کائنات خود بخود بن گئی ہے، حادثاتی طور پہ انسان پیدا ہو گیا ہے، پھر اس نے کچھ اپنی ضروریات کے لیے معاذ اللہ سارا کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے بنا لیا ہے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے چھوڑ یار، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، میں یہاں کھڑا تھا تو خود بخود ایک درخت کٹ کے آیا ہے، خود بخود اس کے حصے بکھرے ہوئے ہیں، اور خود بخود ایک کشتی بن گئی ہے، اور خود بخود وہ دریا میں تیرنے لگ گئی ہے۔ کہنے لگا حضور آپ خیال کریں، کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے، خود بخود تیرنے لگی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بیوقوف آدمی، اگر ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو ساری کائنات خود بخود کیسے بن گئی ہے؟ ساری کائنات کیسے بن گئی؟ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چرخہ کاٹنے والی بوڑھی اماں کے پاس کھڑے تھے۔ یہ جو ہمارے پرانے بزرگ بوڑھے تھے، ان کا یقین بڑا پختہ تھا۔ اب چونکہ فلسفے کا دور آیا ہے، منطق کا دور آیا ہے، اب کہانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن یقین کمزور ہے، کمزور ہے یقین۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بوڑھی اماں کے پاس کھڑے تھے جو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرمانے لگے کہ بوڑھی تو نے چرخہ ہی کاٹا ہے یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ تو اماں کہنے لگی امام صاحب رب تو ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی دلیل؟ کہنے لگی میرا چرخہ، اللہ کے ہونے کی دلیل میرا چرخہ۔ آپ نے فرمایا تیرا چرخہ رب کے ہونے کی دلیل کیسے ہے؟ تو کہنے لگے حضور دیکھے نا، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ تو ایک چرخہ یہ ہے اور ایک کائنات کا چرخہ ہے۔ ایک کائنات کا چرخہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہ بھی تو ایک چرخہ ہے نا۔ تو اگر یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر میرے چلائے نہیں چل رہا، تو اتنا بڑا چرخہ کائنات میں بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا چل تیری بات سمجھ میں آ گئی۔ بوڑھی سے باتیں کر رہے ہیں پیار کی۔ فرمانے لگے اچھا یہ بتا کہ اللہ ایک ہے کہ دو؟ کہنے لگے جی ایک ہی ہے۔ فرمایا دلیل؟ کہنے لگی میرا چرخہ۔ دلیل میرا؟ فرمایا وہ کیسے؟ وہ خاتون کہنے لگی حضور دیکھیے نا کہ میں اکیلی چرخہ چلاتی ہوں تو صحیح چلتا ہے، اگر ہم دونوں چلانے والی ہوں تو یہ تیز چلے گا، اگر ایک طرف کو بھی چلائیں ایک سمت کو بھی چلائیں تو چلے گا تیز، تو تانی پھر بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر ہم دونوں کا ہو گیا اختلاف، ایک کہے کہ میں نے اس طرح چلانا ہے اور دوسری کہے کہ میں نے اس طرح چلانا ہے، تو پھر بھی چرخہ چل سکتا نہیں۔ لہذا میرا چرخہ چلانا بتاتا ہے کہ کائنات کا چرخہ چلانے والا بھی ایک ہی ہے، دو موجود۔ یہ دیکھیں بزرگ کیسے سمجھاتے ہیں۔ بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے، پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بے جا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے۔ چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو، چاہیے نا اسے
کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں۔ 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے، فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے، سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی۔ 2 حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے۔ ایک قاضی اجاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی۔ صحابہ فرماتے، غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا، کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور نبی کریم نے دعا فرمائی، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی، تڑپ کے عرض کی، حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائیں۔ فرمایا، نہ بھائی، لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا، اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی۔ ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر، انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائیں، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی۔ صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا، یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے۔ او سنگیو، آؤ یارو، اپنا اخلاق تو دیکھیں، میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں۔ میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائیں اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائیں، معاذ اللہ، شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے، تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے۔